اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ تعالیٰ بھی ان سے مذاق کرتا ہے اور انہیں ان کی سرکشی اور بہکاوے میں بڑھا رہا ہے۔ یہ اللہ سے مذاق کرتے ہیں اپنی طرف سے اور مومنوں کا مذاق اڑاتے ہیں، جبکہ مذاق تو اللہ ان سے کر رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا انہیں کہ مذاق تو تمہارا بن رہا ہے، یہ تو تمہیں پتہ لگ جائے گا قیامت والے دن بھی، اور اس دنیا میں بھی، اور قبر میں بھی جا کے پتہ لگ جائے گا کہ اصل میں مذاق کس کا بن رہا ہے اور تم کس چیز کا مذاق اڑا رہے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ اس سرکشی کے بدلے میں تمہیں مزید تمہاری سرکشی میں بڑھا رہا ہے۔ دس از اے پنشمنٹ ان دس ورلڈ۔ میں نے آپ کو کہا نا سورہ البقرہ کی ٹون بہت ہارش ہے، اسٹریٹ فارورڈ باتیں، بیکاز کچھ لوگ کو اسٹریٹ فارورڈ باتیں کرنی پڑتی ہیں، انہیں وہ کانسیکوینسز دکھانے پڑتے ہیں ان کے ایکشنز کے، تاکہ وہ سدھر جائیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا، پس نہ تو ان کی تجارت نے ان کو فائدہ پہنچایا، نہ ہی یہ ہدایت والے ہوئے۔ کتنا برا سودا ہے، چھوٹے سے دنیاوی فائدے کے لیے اپنے دین ایمان کو بیچ دیا، اللہ رسول کو بھول گئے، شریعت کا مذاق اڑانے لگے، چھوٹے سے فائدے کے لیے، سردار بننے کے لیے، کوئی مال و دولت کے لیے، کوئی دنیاوی پوزیشن کے لیے، کسی سرٹیفکیٹ کے لیے، چھوٹے سے دنیاوی فائدے کے لیے۔ اور آج اگر ہم اس آیت کو اپلائی کریں تو کیا تجارت کر رہے ہیں ہماری یوتھ؟ ہم سب کیا تجارت کر رہے ہیں؟ مشہور ہونے کے لیے ٹک ٹاک پہ، فیس بک پہ وہ حرکتیں، وہ کام، وہ حرام چیزیں ہم کرتے ہیں جسٹ ٹو فیچ سم لائکس۔ میم کے پیجز بناتے ہیں، وہاں گھٹیا سیکشول میم شیئر کرتے ہیں جسٹ ٹو گیٹ فیمس، ہنسانے کے لیے دوسروں کو، اپنا ایمان بھی بیچ دیتے ہیں، سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ریمائنڈر دے رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا۔ although یہ آیت منافقین کے بارے میں، لیکن وی ہیو ٹو بی شیور کہ ہم ہر آیت سے کچھ اپنے اوپر بھی اپلائی کریں، یہی تقویٰ ہے۔ بس نہ تو ان کی تجارت نے ان کو فائدہ پہنچایا، نہ ہدایت والے ہوئے، انہوں نے اللہ کی آیات کو بیچ دیا تھوڑی سی قیمت پہ۔ کیا فائدہ ہوا؟ کچھ بھی نہیں۔ انہوں نے اپنے اوپر بہت بڑا ایک وبال لے لیا جو کہ انہیں پتہ لگے گا قیامت والے دن۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ آیت نمبر 17۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی، پس آس پاس کی چیزیں روشنی میں آئی ہی تھیں کہ اللہ ان کے نور کو لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا جو نہیں دیکھتے۔ اگین منافقت کی بات ہو رہی ہے، منافقوں کی بات ہو رہی ہے کہ یہ لوگ کی مثال کیسی ہے کہ دے ایکسیپٹڈ اسلام، یہ اسلام میں آئے، اسلام کو قریب سے دیکھا، حلال و حرام کی تمیز انہیں آئی، دے ریئلائز کہ اچھا یہ حلال ہے یہ حرام ہے۔ تو یہ چیز آگ کی روشنی کی طرح ہے کہ ایک دم یہ اندھیرے سے نکل کر روشنی کی طرف آئے، جب ان کے سامنے اصل میں وہ فلسفہ حیات آیا جو کہ اسلام کا ہے، جس کی وجہ سے انہیں کچھ روشنی ملی، بٹ اللہ نے ان کے نور کو لے لیا۔ مراد یہ کہ منافقت میں واپس چلے گئے، دے ریورٹڈ بیک ٹو ڈسبلیف، اور انہوں نے مسلمانوں کے خلاف سازشیں شروع کر دی، اور پھر کیا ہوا کہ یہ اندھیرے میں ہی رہ گئے اور یہ اب نہیں دیکھتے۔ یہ مثال اللہ کس لیے دے رہے ہیں؟ بہت سے لوگ دین میں آتے ہیں، دین پریکٹس کرنا شروع کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد ظاہر ہے کہ چھوڑ دیتے ہیں۔ مے بی انہیں بہت مشکل لگتا ہے، مے بی وہ پیئر پریشر میں چھوڑ دیتے ہیں، یا مے بی ان کے دل میں کوئی بیماری ہوتی ہے، واٹس ایور دا ریزن۔ تو مثال اسی طرح ہے کہ ایک شخص ہے، اس نے آگ جلائی، آگ جلنے سے ارد گرد کی چیزیں روشن ہوئیں، اسے اندھیرے میں روشنی نظر آنے لگ گئی، اس کی آنکھیں کھل گئیں کہ میں کیسے زندگی گزار رہی تھی، اصل تو اس طرح گزارنا ہے، لیکن دین ہی اور شی گیو اپ اینڈ دین ہی اور شی ٹرن بیک، اور پھر وہ اندھیروں میں ہی گھومتا رہتا ہے انسان۔ تو یہ مثال بہت خوبصورت مثال ہے۔ سم بکم عمی فہم لا یرجعون، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، پس وہ نہیں لوٹتے۔ ظاہر ہے کہ جب انہوں نے بات ہی نہیں سننی، آپ انہیں جو مرضی مثال دے دیں، ڈو یو تھنک دے آر گوئنگ ٹو لسن؟ میں آپ کو ایک پرسنل اگزامپل دیتا ہوں۔ دیکھیں پاکستان میں بھی ہر طرح کے لوگ ہیں، ایک لبرل طبقہ ہے، لیفٹسٹ ہیں، رائٹسٹ ہیں، ایکسٹریمزم بھی بہت ہے، لبرل طبقے میں بھی ایکسٹریمزم ہے، اور میں ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ ریلیجس طبقے میں بھی ایکسٹریمزم ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہماری طبیعتیں تھوڑی گرم ہے پاکستانی لوگوں کی، اور بہت ہائیلی پولرائزڈ کنٹری ہے پاکستان۔ بٹ یس دیر آر سم پیپل ہو آر سو انٹلیکچولی ڈس آنیسٹ ان دس کنٹری اینڈ آل اوور دا ورلڈ، جو لٹرلی نفرت کرتے ہیں ریلیجن سے، ریلیجن کے نام سے ہی نفرت کرتے ہیں۔ پڑھا انہوں نے کچھ نہیں ہوا،
آپ کو بتائیں گے میں نے 4 بار قرآن ختم کیا ہے یا میں نے دین بہت پڑھا ہے. آپ ان سے صرف اتنا پوچھ لیں کہ سورہ البقرہ سب سے لمبی سورہ قرآن کی کون سی, انہیں یہ بھی نہیں پتہ ہوگا. اور آپ ان سے یہ پوچھ لیں قرآن کی ٹوٹل سورہ کتنا ہے, یہ بھی نہیں پتہ ہوگا. تو پھر کون سا 4 بار آپ نے قرآن پڑھا ہے؟ بہرحال وہ شو یہ کریں گے ہمیں بہت پتہ ہے, لیکن انہیں بالکل نہیں پتہ. اور ڈاؤٹس پھیلانے میں اور دین کو گالیاں دینے میں اور ہر مورل ویلیو کو گالی دینے میں اور اس کا مذاق اڑانے میں وہ سر فہرست ہے. تو مجھے کسی نے کہا کہ ڈونٹ یو تھنک کہ ہمیں ایسے لوگ کریٹ کرنے چاہیے جو باہر کی یونیورسٹیز سے پی ایچ ڈیز کر کے اور ان لوگوں کو پھر جواب دیں اور پھر یہ لوگ سنیں گے. تو میں نے مسکرا کر کہا کہ جس نے نہیں سننی, پہلی تو بات ہے یہ آئیڈیا اچھا ہے کہ یس لوگ باہر سے پی ایچ ڈیز کر کے ہیں, ریلیجس لوگ, آئیڈیا سے اختلاف نہیں ہے, لیکن جس نے نہیں سننی, جس کے دل میں نفرت ہے, اس نے ان کو بھی ریجیکٹ کر دینا. اس نے کہنا ہے کہ لو جی مولوی پی ایچ ڈیز کر کے آگے, ہمیں ان کی بات کیوں سنیں. تو بات وہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر دلیل لے کر آئے, ہر اینگل سے آئے, معجزات بھی دکھائے. جس نے نہیں ماننا وہ معجزات کو جادو کہہ دیتا تھا. تو بات ہے انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹ ہونے کی, بات ہے نفاق کی, بات ہے دین سے نفرت کی, اور بات ہے کہ دل میں ایک بغض ہونا بہت زیادہ. دیٹ از دا پرابلم, دیٹ از دا ایشو. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور ہمارے دلوں سے اس چیز کو ختم کر دے. اس چیز کی وجہ سے بہرے, گونگے, اندھے, مطلب دے کانٹ لسن, دے کانٹ سی, دے کانٹ ہیئر. کیا فائدہ انہیں سنانے کا جب ان کا غرور, ان کی ایروگنس کہ مجھے بہت پتہ ہے, میں نے سائنس پڑھ لی ہے, سائنس از دی الٹیمیٹ ٹروتھ, میں تو بہت بڑا علامہ بن گیا ہوں, ہر چیز میں سائنس سے پرکھوں گا. آپ نے دیکھا ہی ہے ایروگنس کی کیا پیک ہوتی ہے. تو بہرحال یہی بات ہے کہ سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین. یا آسمانی برسات کی طرح جس میں اندھیریاں اور گرج اور بجلی ہو, موت سے ڈر کر کڑاکے کی وجہ سے اپنی انگلیوں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والا ہے. بہت ہی خوبصورت مثال. میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن کی ورسز اسپیشلی سورہ البقرہ منافق پہ بجلی کی طرح کڑک کے گرتی ہے. یعنی اتنی زیادہ ہارڈ ہے یہ منافق کے اوپر, بیکاز قرآن گیوز یو ویک اپ کال. قرآن کھٹکتا ہے منافق کو, دین کھٹکتا ہے منافق کو, اللہ کا ذکر کھٹکتا ہے, ان کے چہرے بن جاتے ہیں جب دین کی بات شروع ہوتی ہے, کیونکہ ظاہر ہے دل میں نفاق ہے, دل میں بیماری ہے. پھر ظاہر ہے کہ دین calls for self discipline, دین calls for leaving haram. Why will someone like to leave haram and why will someone like to let go of desires. جس کو desires کی اور گناہوں کی عادت ہوگی, اللہ یہ کہ اللہ اس پہ کوئی کرم کر دے, ہدایت دے دے. سو آسان نہیں ہے دین پر چلنا. یہ ریالٹی چیک آسان نہیں ہے کہ تمہیں موت آئے گی, تمہارا اللہ جو ہے تم سے سوال کرے گا. لوگوں کو پسند ہی نہیں یہ بات سننا. لوگ کہتے ہیں جی اچھی اچھی باتیں سنائیں, موت کی باتیں نہ کریں, ہمیں ڈرائیں نہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشیر اور نذیر بن کے آئے تھے. صرف پیار کی باتیں کیے جائیں, نہ ڈرائیں, کوئی جہنم کی بات نہ کریں, کوئی ڈراوے کی بات نہ کریں. یہ باتیں نہ بتائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا, مائی ہیئر ہیو ٹرنڈ گرے. یہ باتیں نہ بتائیں آپ کو کہ قیامت والے دن کتنا کڑک حساب ہوگا, ایک ایک نعمت کا جو ہے وہ پوچھا جائے گا. تو پھر کیا بتائیں. اس لیے بیلنس, یس اچھی باتیں بھی بتانی ہے لیکن نذیر ہوں وہ والا اسپیکٹ بھی رکھنا ہے. تو اس آیت میں اللہ کہتے ہیں کہ ان کی مثال آسمانی برسات کی طرح ہے جس میں اندھیریاں اور گرج اور بجلی ہو, موت سے ڈر کر کڑاکے کی وجہ سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں. اصل میں یہ مثال بھی منافقین کا ایک رویہ یہ ہے کہ جب دین تھوڑا سا ویکر پوزیشن میں انہیں نظر آئے نا, مسلمان ویکر پوزیشن میں نظر آئے, تب وہ دین پر عمل نہیں کرتے, نہ اسلام لے کر آتے. جیسے ہی کچھ سکسیس آئے, کچھ مال غنیمت آنا شروع ہو, وہ دیکھیں کہ اوہو اب تو دین ٹاپ پہ جا رہا ہے, تو وہ فوراً دین پر آ جاتے ہیں. یہ ایک الگ بات ہے کہ بہت سے لوگ آتے ہیں, یہ ایک ہیومن نیچر ہے کہ جب ایک چیز بہت فیمس ہوتی ہے بہت سے لوگ آتے ہیں. ان کی بات نہیں ہو رہی, یہ بات ہو رہی ہے ان لوگوں کی جو پری پلان کر کے ایسے آتے ہیں. اور ان کی مثال دی جا رہی ہے کہ ظاہر ہے کہ جب یہ دین میں آتے ہیں اور پریکٹس نہیں کرتے ہیں تو ان کی مثال ایسے ہے جیسے کہ اندھیریاں اور گرج اور بجلی ہو, اور موت کے ڈر سے کڑاکے کی جیسے اپنی انگلیوں میں کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والا. یعنی کہ یہ آیتیں اللہ کی ان کے اوپر بجلی کی طرح گرتی ہیں,
اور یہ موت کے ڈر سے کڑاکے کی وجہ سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں کہ ہم یہ چیزیں نہ سنیں. یعنی ان کی سول شیک ہوتی ہے, ان کا ضمیر شیک ہوتا ہے ان آیات سے. دیٹس وائی دے وانٹ ٹو رن اوے فرام دس. دے نیڈ این اسکیپ, کہ میں اسکیپ کیے جاؤں. ہم میں سے سب کو پتہ ہے نماز پڑھنی چاہیے, لیکن جب نصیحت ہوتی ہے تو ہم مائنڈ کر لیتے ہیں, کیونکہ وی ڈونٹ لائک ٹو ہیئر کہ نماز پڑھو, وی ڈونٹ لائک ٹو ہیئر کہ قرآن پڑھو, وی ڈونٹ لائک ٹو ہیئر کہ چینج ہو جاؤ. پیپل ڈونٹ وانٹ ٹو چینج. بجلی کی طرح گرتی ہیں باتیں ان پہ. تو ہمیں اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے اس کنڈیشن سے, نفاق سے. ہمیں نصیحت لینی نہیں چاہیے, ہمیں قرآن کی آیت سے ترغیب لینی چاہیے. یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذہب بسمعہم وابصارہم ان اللہ علی کل شیء قدیر. قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں اچک لے جائے, جب ان کے لیے روشنی کرتی ہے تو اس میں چلتے پھرتے ہیں, اور جب ان پر اندھیرا کرتی ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں. وہی مثال کہ جب روشنی نظر آ رہی ہے, سکسیس نظر آ رہا ہے, جب گروتھ نظر آ رہی ہے تو چلنے لگ جاتے ہیں. جب کوئی مشکل آ جاتی, کٹھن دور آ جاتا ہے, غزوہ کا موقع آ جاتا ہے, جہاد کا حکم آ جاتا ہے, جب اپنے نفس کے خلاف, اپنی سائیکالوجی کے خلاف کوئی چیز کرنی ہوتی ہے تو ڈاؤٹس کریٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. کیا یہ ہم سب پر پورا نہیں اترتی؟ آج کے دور میں کیا ہم ایسے مسلمان نہیں ہیں؟ جب تک تو ہمیں اچھی چیزیں مل رہی ہیں سب کچھ ٹھیک ہے. جیسے کوئی مشکل آئی, جیسے کوئی ایسی بات آئی جو ہمارے مزاج کے خلاف ہے, جو ہماری سائیکالوجی کے خلاف ہے, جو ہمارے لائف سٹائل کے خلاف ہے, فوراً سوالات شروع, ڈاؤٹ شروع. نہیں, یہ حدیث تو ضعیف ہے, حدیثیں تو مین میڈ ہیں, حدیثیں تو 200 سال بعد کریکٹ کی گئی تھی. ہر حدیث جو ہمارے مزاج کے خلاف جائے, ہماری خواہشات, ہمارے لائف سٹائل کے خلاف جائے, ہم کہتے ہیں یہ حدیث غلط ہے. اس سے بڑی منافقت اور کیا ہے؟ یہی تو بنی اسرائیل نے کیا تھا. ہر وہ اسلام کا حکم جو ہمیں کڑوا لگے, جو ہماری سائیکالوجی کے خلاف ہے, جو ہم سے ہضم نہ ہو, اس کو ہم توڑ مڑوڑ کے ٹویسٹ کر کے انٹرپریٹ کر کے کہتے ہیں کہ نہیں اصل میں اس کا یہ مطلب ہے. ہم دین کیسے پڑھتے ہیں؟ ہم دین ایسے پڑھتے ہیں کہ ہم اپنی عقل کے مطابق دین کو پرکھتے ہیں کہ اچھا میری عقل تو یہ کہتی ہے, میری عقل تو وہ کہتی ہے, تو لہٰذا اس بات کا یہ مطلب ہوگا. نہیں, نبی ایسی بات نہیں کر سکتے, یہاں بھی مولویوں نے بات بنا لی. پردہ کہاں نبی نے حکم دیا, نعوذ باللہ. پردوں تو مولویوں کی ایجاد ہے عورت کو دبانے کے لیے. عجیب و غریب باتیں, ڈاؤٹس. یہی تو بات ہے, اللہ کہتے ہیں کہ جب یہ ایسی چیز دیکھتے ہیں جو ان کے مزاج کے خلاف ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں. یا جب کوئی مشکل وقت آتا ہے, کٹھن وقت آتا ہے مسلمانوں پہ, اسلام پہ, تو ایک دم رک جاتے ہیں. لیکن جیسے ہی سکسیس دیکھتے ہیں تو چلنا شروع کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کی قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں اچک لے جائے, اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کے کانوں اور آنکھوں کو بیکار کر دے. یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اب منافقوں کی ٹائپ سے ہٹ کے بات جو ہے وہ ایک اور جگہ جا رہی ہے. تو میں ذرا منافقین والی بات کو وائنڈ اپ کر دوں اور آپ کو منافقین کے کچھ ایٹریبیوٹس بتا دوں. ان آیات سے خلاصہ کیا ہے کہ ہپوکریٹ کون ہوتا ہے؟ ڈسکرپشن آف ہپوکریٹ کیا ہے؟ نمبر 1, دے ڈو ناٹ بلیو ان اللہ ان دا ڈے آف ججمنٹ فرام ہارٹ. نہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں, نہ وہ اللہ پہ یقین رکھتے ہیں, نہ ڈے آف ججمنٹ پہ. دے آر اے ہیبیچول لائر, بہت زیادہ جھوٹ بولتے ہیں. کالنگ دا بلیورز اے فول, بلیورز کا مذاق اڑاتے ہیں, موک کرتے ہیں. آج کے دور میں آپ دیکھ لیں کیسے کیسے موک کیا جاتا ہے ریلیجن کو, مولویوں کو, دینی لوگوں کو, دینی شاعر کو. آپ کے سامنے ہے سب کچھ. اگنورینس کی پیک پہ ہوتے ہیں, لیکن اپنے آپ کو سب سے زیادہ پڑھا لکھا سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو سب سے زیادہ عقل کل سمجھتے ہیں. کانٹرڈکشن بٹوین دی ٹنگ اینڈ دی ہارٹ, جو زبان پہ ہوتا ہے وہ دل میں نہیں ہوتا ہے. ایک بہت بڑا کانٹرڈکشن ہوتا ہے, یعنی منہ کے پیچھے کچھ اور منہ کے سامنے کچھ اور. ڈسیو کرنے والے ہوتے ہیں, دھوکہ دینے والے ہوتے ہیں. ڈیزیز ان دی ہارٹ, دل میں بیماری ہوتی ہے, مرض ہوتا ہے. اسٹنجی ان ٹرمز آف چیریٹی, چیریٹی نہیں کرتے, بہت اسٹنجی ہوتے ہیں وین اٹ کمز ٹو چیریٹی. مسچیویس, شرارتی نیچر ہوتی ہے. کس طرح کی شرارتی نیچر؟ ایک پازیٹیو بات سے نیگیٹو بات نکالنے کے ماہر ہوتے ہیں, اور اس نیگیٹو بات کو پکڑ کے ایسا پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے, انہوں نے کہاں سے بات نکال لی. آپ کے سامنے ہے آج کل کیا ہو رہا ہے, میڈیا کیا کر رہا ہے, اور طرح طرح کے لوگ کیا کر رہے ہیں. سوشل میڈیا پہ کیسے اسلام کو ڈیفیم کیا جاتا ہے, مسلمانوں کو کیسے بدنام کیا جاتا ہے.
مسچیویس نیچر ہے نا. جو بندہ اللہ سے نہیں ڈرتا پھر وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. جس بندے کو شرم نہیں ہے وہ کسی بھی لیول پہ جا سکتا ہے. جس بندے میں ایتھکس ہی نہیں ہے وہ تو پھر کسی کا بھی مذاق اڑا سکتا ہے نا. وہ تو ساری حدیں پار کر سکتا ہے شرم کی, مسچیویس نیچر کی وجہ سے, کیونکہ ڈر نہیں ہے, اللہ کا ڈر نہیں ہے. تو باتوں کا بتنگڑ بنانا, چھوٹی بات کو بڑا کر کے دکھانا, اور پازیٹیو بات سے نیگیٹو میننگ نکالنا, اور آؤٹ آف کنٹیکسٹ باتیں کوٹ کرنا, یہ ان کا بہت بڑا مشغلہ ہے, ہابی ہے. اینڈ دس از واٹ از ہیپننگ, منافقوں کی نشانی.